بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق بات چل رہی ہے اور آج انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے کے کچھ احکامات بیان ہوں گے۔ وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جس کی ادائیگی کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے؟ انسان اس نماز کو اکیلے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جماعت ہوگی تو وہ نماز ہوگی، اگر جماعت نہیں تو وہ نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ دو نمازیں ہیں دوستو۔ کتنی نمازیں؟ دو، ایک جمعے کی اور دوسرا عیدین کی۔ عیدین سمجھتے ہیں نا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، چھوٹی عید اور بڑی عید۔ تو جمعے کی نماز اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے گا تو ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ اکیلے آدمی کہے کہ جی میں گھر میں جمعہ پڑھ لوں تو نہیں پڑھ سکتا۔ لہٰذا اگر کسی کو جمعے کی جماعت نہ ملے تو یہ کون سی نماز پڑھے گا؟ ظہر پڑھے گا۔ یہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے گا۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز ہے یا عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اس کے لیے بھی جماعت شرط ہے۔ اگر جماعت نہیں ہے یا جماعت نہ مل سکی تو اکیلے عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی نماز انفرادی طور پہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ دوستو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دو نمازیں تو ایسی ہیں کہ جس کے لیے جماعت کا ہونا شرط اور ضروری ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری نماز ایک ہے تراویح کی۔ تراویح ہم پڑھتے ہیں کون سے مہینے میں؟ رمضان المبارک میں، آگے آ رہا ہے، اللہ عافیت سے نصیب فرمائے۔ تراویح کی جو 20 رکعتیں ہیں، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ فرض تو نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ہے، لہذا بلا عذر تراویح کی جماعت کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ کوشش ایک عاقل بالغ مرد یہی کرے گا کہ وہ تراویح کی 20 رکعتوں کو جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ہاں البتہ یہ مرضی ہے کہ مسجد میں آ کے پڑھ لیں، یا اگر کسی حافظ صاحب کا انتظام کسی اور جگہ پر ہے، بلڈنگ میں، گھر میں، بیسمنٹ میں، گھر کی چھت پر ہے، اس کے پیچھے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی سنت مؤکدہ جس کی تاکید ہے، اس کو ترک نہیں کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ اگر کسی کو کوئی عذر پیش آ جائے، یا یہ کہ کوئی پڑھانے والا حافظ دستیاب نہیں ہو سکا، یا کسی کو اتنی تاخیر ہو گئی کہ جب یہ آیا تو دیکھا بھئی تراویح کی جماعت تو ہو چکی ہے، تو ایسا آدمی پھر کیا کرے گا؟ اکیلے تراویح کی 20 رکعتیں اپنے لیے پڑھ لے گا۔ مختصر صورتوں پہ پڑھ لے لیکن اکیلے پڑھ لے گا۔ تو بعض لوگ تراویح کو آج کل بہت ہلکا لیتے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ بڑی قیمتی نماز ہے جو سال میں صرف ایک مہینے میں رمضان میں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے نماز کسوف۔ کسوف سورج گرہن کی نماز۔ سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے ہوئی تھی سورج گرہن کی نماز، تو بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایسے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی جماعت کا اہتمام فرمایا۔ سورج گرہن کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ جو 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے یہ فرض بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، لیکن مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ انسان اگر کہیں اہتمام ہو رہا ہو سورج گرہن کی نماز پڑھانے کا تو وہاں جا کر جماعت کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ لیکن اگر بالفرض کسی کو نہیں مل سکی یا مسجد جانے کی، میدان جانے کی ہمت نہیں تھی، اکیلے پڑھ لی تو تب بھی پڑھ سکتا ہے 2 رکعتیں۔ تو سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ کیا ہے دوستو؟ مستحب ہے، مستحب۔ اسی طریقے سے جو باقی
ایسے نفلی نمازیں ہیں، نوافل جو پڑھے جاتے ہیں، جیسے تہجد ہے، صلاۃ التسبیح وغیرہ ہے، تو ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ ہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں شب معراج آگے آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے، بہت ساری جگہوں پر صلاۃ التسبیح باقاعدہ ایک اجتماعی شکل میں بھی کروائی جاتی ہے، منع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دل کی چاہت ہوتی ہے، ایک اتباع شریعت ہوتی ہے دوستو، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کی جو نفلی نماز ہے یہ بھی انفرادی پڑھی جائے، باقی جو نوافل ہیں ہمارے یہ بھی انفرادی طور پر ہی پڑھے جائیں، تہجد کی نماز ہے یہ بھی انفرادی طور پر ہی پڑھی جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ایک مسئلہ تھا کہ جماعت کی نماز کی کیا حیثیت ہے۔ دوسرا مسئلہ جو آج کی مجلس کا ہے وہ اہم بلکہ اہم ترین مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے جماعت ثانیہ کا۔ جماعت ثانیہ کا مطلب کیا ہے دوستو؟ دوسری جماعت کروانا۔ مثال کے طور پہ ابھی عشاء کی نماز آپ حضرات نے جماعت سے پڑھ لی نا، کتنے بجے عشاء کی جماعت تھی؟ 7:45 بجے۔ اب مثال کے طور پہ 5 6 7 ساتھی آ گئے، وضو کیا اور دیکھا ہو بھئی جماعت تو نکل گئی، تو یہ جماعت کی تو بڑی فضیلت ہے، اب اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے، پانا ہے، کیا کریں؟ چلیے بھئی صحن میں اپنی جماعت کرا دیتے ہیں، برآمدے میں اپنی جماعت کرا دیتے ہیں، یا چلے پہلی منزل پہ چلتے ہیں وہاں اپنی جماعت کرا دیتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے نا۔ جماعت ثانیہ کی کیا حیثیت ہے اور اس کا حکم کیا ہے، یہ مسئلہ آج امت کو سمجھنا چاہیے دوستو۔ اگر یہ اتنی آسان چیز ہوتی نا کہ بھئی ایک جماعت ہو گئی، پھر دوسری ہو گئی، پھر تیسری ہو گئی، تو احادیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت وعید فرمائی نا، جو ہم تعلیم میں بھی سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ کھڑا کروں اور جا کر ان لوگوں کو ان کے گھروں کے سمیت جلا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے، ہے نا؟ تو اگر یہ چیز اتنی آسان ہوتی تو یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ جو ابھی نہیں آیا وہ آدھے گھنٹے بعد شاید آ جائے، اپنی جماعت کرا دے، 1 گھنٹے بعد آ جائے۔ اور احادیث میں ہمیں یہ ملتا کہ آپ علیہ السلام نے جماعت کرائی، پھر دوسرے صحابی نے دوسری جماعت کرائی، پھر تیسرے نے تیسری جماعت کرائی۔ جب سنت ہمارے لیے بنیاد اور دلیل ہے دوستو، آپ کو پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں نہیں ملے گا کہ مسجد نبوی شریف میں ایک دفعہ جماعت کی نماز ہو گئی اور اس کے بعد پھر دوبارہ صحابہ نے جماعت کی نماز اسی اہتمام سے کروائی۔ جماعت کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ یہ اپنے وقت کے ساتھ قائم ہو، متعین امام کے ساتھ قائم ہو، محلے کے متعین مقتدیوں کے ساتھ قائم ہو، یہ اس کی اہمیت اور خصوصیت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جماعت ثانیہ کروانا یہ مکروہ ہے، اور مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے، ممنوع ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ بعض دفعہ اس پہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جی ہم تو جماعت پڑھ رہے تھے، ہم تو اس کونے میں پڑھ رہے تھے، اس کونے میں پڑھ رہے تھے۔ تو اس مسئلے کو آج دوستو سمجھ کے چلے جائیں۔ یاد رکھیں کہ وہ مسجد جو آبادی کی مسجد ہو، پہلی شرط کس کی مسجد ہو؟ آبادی کی مسجد ہو۔ جیسے آپ محلے میں ہیں، سامنے مسجد محلے میں ہے، اندر کی مسجد محلے میں ہے۔ کراچی کی جتنی مسجدیں ہیں تقریباً آپ سمجھے کہ 98% مساجد آبادی کے بیچ میں یا کناروں کے ساتھ جڑی ہوئی، الا ماشاءاللہ کوئی فیکٹری کے ساتھ ادھر ادھر تھوڑی ہوگی جہاں آبادی نہیں۔ تو جو مسجد محلے کی ہو وہاں دائیں بائیں آبادی، آگے پیچھے آبادی موجود ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس محلے کی مسجد میں آذان اور اقامت کے ساتھ ایک دفعہ جماعت ہو گئی ہو، یعنی جو آذان ہے مؤذن نے آذان دے دی، اقامت دے دی، امام نے نماز پڑھا لی۔ بات سمجھ گئے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جماعت جو ہے وہ اسی علاقے کے اکثر افراد نے پڑھ لی۔ یہ 3 باتیں جب ہو گئی نا، کہ مسجد آبادی کی مسجد تھی،
ایک دفعہ اذان و اقامت اس میں ہو گئی اور محلے کے افراد بھی جماعت کے اندر شریک ہو گئے، ختم۔ اب اس مسجد میں دوسری جماعت کی گنجائش دوستو ختم ہو جائے گی، اب نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں اگر یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، مسجد محلے کی نہیں ہے بلکہ راہ گزر مسجد ہے، جیسے آپ جا رہے ہیں کراچی سے باہر، جیسے ہم جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ساتھی کہتے ہیں بھئی گاڑی روک دے، نماز پڑھنی ہے۔ اب ایک مسجد بنی ہوئی ہے، نہ لوٹا ہے، نہ پانی ہے، نہ امام ہے، نہ مؤذن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس مسجد ہے تو ساتھی اپنا وضو بنا کر وہاں جاتے ہی تو راستے کی راہ چلتی ہوئی مسجد ہے، جس میں نہ امام متعین ہے، نہ نماز کا وقت متعین ہے، اور نہ اس کے ساتھ آبادی جڑی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں ایک نہیں، وہاں 20 مرتبہ اگر جماعتیں ہو جائیں کوئی حرج بھی نہیں ہے دوست۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو راستے کی گزرگاہ کی جو مساجد ہوتی ہے شہر کی آبادی سے نکل کر، وہاں یہ ٹینشن نہیں ہے دوست۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یا اسی طریقے سے اگر ایسا ہوا کہ ایک مسجد میں ابھی اذان بھی نہیں ہوئی، اقامت بھی نہیں ہوئی، نہ محلے کے افراد اس کے اندر آئے، کچھ ساتھی مثال کے طور پہ جنازے کے لیے آئے تھے یا جلدی میں گزر رہے تھے، مسجد میں آئے، دیکھا بھئی گھڑی میں ٹائم ظہر کا داخل ہو گیا ہے، 12:45 بج رہے ہیں، ظہر کا ہو گیا، انہوں نے جا کے کسی کونے کے اندر اپنی جماعت وہ برآمدے میں پڑھ لی۔ بات سمجھ گئے؟ جب اب یہ جماعت تو ہو گئی نا دوستو ان کی، اس کے بعد جو 1:30 بجے ظہر کی نماز ہے وہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ ہوگی۔ اس طبقے نے جو پہلے آ کے اپنی جماعت کر لی، اس کی وجہ سے اصل جماعت کا حکم متاثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو محلے کے افراد ہی نہیں تھے، انہوں نے اسپیکر پر اذان دی ہی نہیں ہے، انہوں نے نہ اقامت دی ہے، نہ متعین امام مؤذن نے ان کی نماز پڑھائی ہے، لہٰذا وہ تو مستقل جماعت کے حکم میں آئے ہی نہیں، لہٰذا ان کی وجہ سے اصل جماعت متاثر نہیں ہوگی، وہ اپنی نماز بہرحال پڑھے گی اور اس ترتیب پہ ادا ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس معاملے کو، اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ ہم خود کرتے ہیں سستی، خود کرتے ہیں تاخیر، اور پھر آ کے یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میں تو جماعت میں تو کبھی چھوڑی نہیں، میں کیسے چھوڑوں؟ میں تکبیر اولیٰ بھی چاہیے، جماعت بھی چاہیے، سب چیزیں چاہیے۔ کیسے چاہیے بھائی؟ میں وہاں پڑھ لوں گا، میں یہاں پڑھ لوں گا۔ یہ ممنوع ہے دوستو۔ تو 3 باتیں دوستو ذہن نشین کر لیں۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے، آپ کے تعامل سے، آپ کی تعلیمات سے ایک واقعہ بھی اس کا نہیں ملتا، تو لہٰذا جو بندہ ایسا کر رہا ہے وہ خلاف سنت جا رہا ہے۔ دوسری اہم ترین بات کہ اگر اس کی گنجائش بنائی جائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سستی، کاہلی دن بدن بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر کہیں گے 7:45 والے، چلو ہم لوگ 8:30 جا کے ساتھی جمع ہو جائیں گے، چلو ہم لوگ 10 بجے چلے جائیں گے، چلو ہم لوگ 11 بجے چلے جائیں گے۔ تو جماعت جس کا مقصد اجتماعیت تھی وہ تو ہوا ہو گیا، وہ ختم، وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی دوستو، وہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، سستی امت پہ غالب آتی چلی جائے گی، جبکہ جماعت کا ایک مقصد ہے، ایک رعب ہے، ایک طاقت ہے، ایک اجتماعیت کا اظہار ہے، وہ سب چیزیں غائب ہو جائیں گی۔ تیسری اہم ترین بات، آپ سمجھدار لوگ ہیں، اس بات کو سمجھ کے جائیں۔ آج اگر اس کی گنجائش بنائی جائے، آپ اپنے ماحول کو دیکھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہر مسجد ایک مسلکی انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ یہ جو سکون ہے نا دوستو، یہ نہیں رہے گا۔ اب آپ نے اپنی جماعت پڑھ لی، کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہاں 4 ساتھی پڑھ لیں، آپ نے کہا چلو خیر پڑھنے دو، مسافر ہوں گے۔ اگلے دن آپ نے دیکھا 4:08 ہو گئے، تیسرے دن آپ نے دیکھا کہ 8:20 ہو گئے، چوتھے دن آپ نے دیکھا کہ وہ جماعت کے بعد بیٹھ کے کوئی کتاب بھی پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ جی وہ تو کوئی دوسرا مسلک آ گیا ہے۔ تو 4 دن جس کو آپ نے درگزر برداشت کیا، 5ویں دن آپ کی اور اس کی مکوں کی لڑائی ہو رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے مسجد میں نمازی لڑ پڑے، امام صاحب لڑ پڑے، مولوی آپس میں لڑ پڑے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے دیکھیں یہ ایک معاشرے کی ایک چیز تو ہو چکی ہے ابھی، اب ہر مسجد کی اپنی ایک شناخت ہے، وہ اسی ترتیب میں چلتی رہے تاکہ امت سکون میں رہے دوستو۔
ورنہ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ میرا دل کرے گا کہ میں وہاں جا کے اپنی جماعت کر لوں، ان کا دل کرے گا میں یہاں آ کے اپنی جماعت کر لوں، نتیجہ آپس میں سوائے اختلاف، انتشار اور فساد کے اور کچھ بھی نہیں ہے دوست۔ اس لیے جو علماء نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی خیر پوشیدہ ہے دوست۔ کبھی اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کریں کہ بھئی مجھے دوسری جماعت کے لیے گنجائش نہیں دی جا رہی، اس کے یہ نقصانات زندہ نقصانات ہیں۔ دوسرا، پھر ہم کسی کو مسجد کی جماعت سے نماز پڑھنے کی، تکبیر اولیٰ کی دعوت کیسے دیں گے؟ کس بنیاد پر دیں گے؟ آپ ان کو کہیں گے کہ بھئی آپ 7:45 بجے تشریف لائیں، وہ کہیں گے میں 8:30 بجے پڑھ لوں گا اپنی آ کے 6-7 ساتھیوں کو لے کے، تو نظم ہی متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے فقہاء نے، اور ہم جس امام کے متبعین ہیں مسائل میں، امام اعظم امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس مسئلے کو بالکل واضح طور پہ لکھا ہے کہ جس مسجد میں ایک دفعہ متعین وقت پر جماعت کرا دی جائے اس کے بعد جماعت ثانیہ کرانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، باعث اجر و ثواب نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اگر آپ کے گھر کوئی تقریب تھی، دعوت تھی، ہال میں تھے، کئی ساتھی جمع تھے، مسجد کی جماعت نکل گئی آپ سے اور آپ نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ بھئی یہی وضو کر کے ہم اپنی جماعت ابھی پڑھ لیتے ہیں، بالکل پڑھ لیں، گھر میں کوئی منع نہیں ہے، شادی ہال میں کوئی منع نہیں ہے، اگر ایک مرتبہ ایسا کوئی مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی معمول بنا لیا جائے، وہ بھی ایک ضرورت کی وجہ سے ایسا ہو۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ مسئلہ آج کل چونکہ ایک اہم نوعیت کا مسئلہ ہے تو اس کو شرعی نقطۂ نگاہ سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آخری بات، بعض دفعہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم حرمین کا سفر کر کے آ چکے ہوتے ہیں، حرمین دیکھ چکے ہوتے ہیں، بہت سارے احباب کہتے ہیں وہاں تو ان باتوں کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، کسی نے کوئی وہاں کھڑا ہو گیا، کوئی یہاں کھڑا ہو گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے آ کے وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے الصلاۃ یا الجماعہ، کہ میں آپ کے پیچھے جماعت میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو وہ خود آپ کی جماعت بن گئی۔ تو وہاں ایسا ہو رہا ہے، اگر یہ ماحول یہاں بھی بن جائے تو میں نے آپ سے ساری بات عرض کر دی کہ وہ ماحول یہاں بنے گا اور اس کے 4-6 دن کے بعد جو ماحول بنے گا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ بات سمجھیے؟ تو حرمین تو ایسی جگہ ہے جہاں لاکھوں لوگ ایک وقت میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پھر ہر مسلک، ہر مشرب، ہر فقہ، پوری دنیا کے لوگ اس کے اندر موجود۔ وہاں یہ پابندیاں اور یہ جوڑ توڑ یہ وہاں نہیں ہو سکتی دوستو، وہاں کی اپنی خصوصیات ہیں، وہاں کے اپنے احکامات ہیں، اس کو آپ لا کے ہم اپنی مسجد پر قیاس کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ ٹھیک ہے، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔